الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين إلى غد النهاية. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. اور بت شکن آیا کہہ کر سر سے بل بل گر پڑا، بت شکن آیا کہہ کر سر سے بل بل گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، آئیے گزارش معذرت ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامان انداز میں ان کی بارگاہ میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضر دیا کرتے ہیں، آئیے اس بارگاہ کونین میں محبتوں کے ساتھ اپنے غلامانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. بابا سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المدنی والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید. اس کا صاف ترجمہ یہ ہے، صاف معنی یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. لیکن اس فتن دور کے اندر اس معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے جس نبی کی پیدائش پر اللہ نے صاف جملے میں اعلان فرما دیا، اگر میرے محبوب میرے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہاری پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا. اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پوری سنسار پر نہ بناتا. لیکن اے میرے نوجوانوں، جس سے ساری کائنات اللہ نے بنایا، ہم اور آپ کو اس نبی کی بارگاہ کے صدقے سے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا. تو فریضہ یہ بنا کرتا ہے آج اس معاشرے کے اندر میرے ملت کے نوجوانوں، آج معاشرہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے. اور اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت کے سب سے بڑا امتحان اگر مسلمانوں کے ساتھ لیا جا رہا ہے تو خدا کی قسم نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا گردن دبوچنے کے لیے ہم اور آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت. لیکن اے میرے نوجوانوں، ہمارا خاندان لٹ جائے، ہمارے اولاد پر آنچ آ جائے، ہمارے مال و زر ختم ہو جائے،
منظور ہے، لیکن نبی کی بارگاہ میں نبی کے اوپر کوئی ذرہ برابر گستاخی کرے تو ہر مسلمان کا ہر کلمہ پڑھنے والا کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ نبی کے نام پر اپنی جان دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ایک پنڈت کا نام نرسمہانند سرسوتی کر کے اس بدبخت نے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی۔ ایک بدبخت ظالم جو بمبئی مہاراشٹر کی سرزمین سے گزارتا تھا نبی کی شان میں وہ بھی گستاخیاں کیا جس کا نام رامگیری کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، مسلمان کی جماعت ہندوستان کے کونے خطے میں حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر کسی کونے میں ہو ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، آج کسی کو ٹی آر پی پانا ہو، کسی کو ٹی آر پی لینا ہو، ٹی آر پی پانے کے چکر میں جھاڑ چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں، اتنا سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو اگر گالیاں دے دی جائے برداشت کر سکتا، اس کی ماں کو گالی دے دی جائے برداشت کر سکتا، اس کے بھائی کو گالی دے دی جائے برداشت کر سکتا، لیکن نبی کی شان میں سراسر گستاخی معاف نہیں کر سکتا۔ اسی بنیاد پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے بدبخت ظالموں کو، ایسے پاکھنڈیوں کو، ایسے لوگوں کو ہندوستان ہی نہیں دنیا سے بائیکاٹ کرانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی وقت میرے نبی تشریف لائے جس وقت میں ایسے ظالم لوگ بدبخت زندہ اور انہیں قیامت پر ان کی آمد سے بہت سال پہلے کی بات لوگ زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے اور بیٹیوں کو ستایا کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کو اوپر بھی اٹھاتے ہو بدبختو، ارے ناجائز اولادو، نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے نبی کی سیرت پر تاریخ کو اٹھا کر پلٹ کر پڑھ لو ایک مرتبہ کہ میرے نبی نے کس چیز کا پیغام دیا۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی شریک نے سارے عالم کے لیے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کیا قرآن کریم کے اندر کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہ واضح نہیں کیا کہ صرف جناتوں کے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ لیکن آج انہیں کو اوپر انگلی اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے ظالموں، اے بدبختوں، اے کفار و مشرکین سن، اے رامگیری سن، اے نرسمہانند سرسوتی سن، اگر تمہاری زبان خاموش نہ رہی تو یہ مسلمان اس حد تک جا سکتا ہے نبی کے لیے اپنی گردن بھی کٹا سکتا ہے نبی کے لیے۔ ابھی بھی وقت ہے ٹی آر پی کے چکر میں کسی دھرم کو انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ۔ اگر ٹی آر پی تجھ کو پانے کی ضرورت ہے، ٹی آر پی لینے کی ضرورت ہے تو کوئی اور راستہ اپنا لے، تم کو ٹی آر پی مل جائے گی، لیکن اس کے چکر میں مت رہنا نبی کی شان میں گستاخی کر کے ہم کو ٹی آر پی مل جائے گی۔ اے بدبخت سن لے، اگر نبی کی شان میں گستاخی کیا تو ایک نہ ایک دن تو ضرور خور ہو کر کے دنیا سے مرے گا، سے جائے گا۔
کیونکہ نبی کا ماننے والا، نبی کا دیوانہ، نبی کا عاشق، نبی کا چاہنے والا تجھ کو بخش نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس پروپیگنڈا کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کو لے کے اگر دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے تو ایکتا ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں بہت اچھا پیغام ہے، ابھی بھی کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ اور فرقہ واریت اپنے پر ہے، فرقہ واریت کو ایک جگہ رکھ دیا جائے۔ یہ پینڈنگ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ یہ علماء کا تبصرہ ہے، یہ علماء کا نظریہ ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ اس کو ایک سائٹ رکھ دیا جائے، جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے کلمے کی بنیاد پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی کا فرقہ واریت کیسا بھی نبی سے محبت، ہر کوئی محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرتا ہے۔ اگر نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو متحد ہو جاؤ، اور نبی کا کلمہ پڑھ کر کے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی کی شان میں گستاخیاں برداشت نہیں کرنی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ کو ایکتا بننے کی ضرورت ہے۔ ایکتا کی طاقت وہ طاقت ہے کہ پوری دنیا کو ہلا کر کے